ہمارے قائد اعظم محمد علی جناح مرحوم نے کئی تقریروں میں یہ کہا کہ علماء میرے ساتھ نہ ہوتے تو یہ پاکستان کبھی نہ بنتا. اور پھر شکریہ کے طور پر دنیا کو بتانے کے لیے جب پرچم لہرانے کا وقت آیا مغربی پاکستان مشرقی پاکستان تو پرچم ہر ایک کو نہیں دیا جاتا. کسی بڑے عام شخصیت کو تو مغربی پاکستان میں علماء دیوبند کے سرتاج حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ کو پرچم دیا. آپ لہرا دیں. پھر مشرقی میں کسی اور کو دے دیتے, کوئی لیڈر, کوئی بیرسٹر, کوئی اور وہاں بھی علامہ ظفر احمد عثمانی کو دیا کہ آپ لہرا دو. آج ان کے بچوں پر مولانا مفتی متقی شیخ الاسلام پر کراچی میں سر عام حملہ ہوا ہے. لیکن یہ یاد رکھو اللہ نے ان کو بچایا. میں پرسوں ان کو ملا. اس سے علماء ڈرتے نہیں ہیں. شہادتوں سے ڈرتے تو افغانستان میں امریکہ ناک نہ رگڑتا. یہ بھول جاؤ, ہم دہشت گرد نہیں, دہشت گردی پر لعنت, لیکن جہاد تو ہماری یونٹوں پر اللہ سلامت رکھے. افواج پاکستان ہماری جو فوجیں ہیں ان کے یونٹوں پر ہے ایمان, تقوی, جہاد فی سبیل اللہ. اللہ قائم رکھے اس نعرے کو. آمین. تو یہ بتایا علماء دیوبند نے میرے ساتھ دیا ہے الحمدللہ. پھر سن 65 پاکستان بن گیا. یہ موزی ہم سارے ہندوؤں کے خلاف نہیں ہیں. ہم انسانیت کے خلاف, اسلام نہیں خلاف, اقلیتوں کے بھی خلاف نہیں ہیں. جمعیت علماء اسلام میں بھی اقلیتوں کے ممبر ہیں اور تو جمعیت علماء اسلام کی جماعت ہے. تو یہ انسانوں میں بعض موزی ہوتے ہیں, جیسے ہندوستان کا مودی, وہاں سب ہندو ایسے نہیں, وہ ان کے خلاف بھی ہیں, اس کو برا بھلا کہتے ہیں. اس نے قوم کو عذاب میں ڈال دیا. جنگ لڑنا آسان نہیں ہے, آسان کام نہیں ہے, لیکن یہ موزی. اور ایک بات آپ کو کہوں, ایجنسیوں والے بھی ہوتے ہیں اور ہماری باتیں آج کل یہاں نہیں رہتی, پوری دنیا میں گھوم رہی ہوتی ہیں. ہماری تقریریں پوری دنیا میں جا رہی ہیں. آج کل وہ زمانہ ہے. ہم الحمدللہ جس طرح مسلمانوں کے خیر خواہ ہیں, اقلیتوں کے بھی خیر خواہ ہیں. آپ کو یاد ہوگا زلزلہ آیا تھا رمضان کا مہینہ, میرا بھائی علاقہ بٹگرام, اس میں بھی زلزلہ آیا, بڑی تباہی ہوئی. کشمیر, مظفر آباد. مختصر عرض کرتا ہوں, اللہ نے ہمیں توفیق دی, میرے حضرت کی برکت تھی. میں نے لوگوں سے اپیل کی, یہ پنجابی لوگ یہ تعصب مت کرو, اچھے لگتے ہو, یہ پنجابی ہے, یہ سندھی ہے, یہ بلوچی ہے, یہ پیار محبت سے رہو. یہ قومیتیں مقصود نہیں, قومیتوں سے قیامت میں نجات نہیں ہوگی. میں نے پنجاب کے حضرات سے کہا زلزلہ تو پٹھانوں پر آیا تھا, کشمیریوں پر آیا تھا, اور میں نے کہا لاؤڈ اسپیکر کھولا, جس سے جو ہو سکتا ہے کرو. افطار کے لیے کچھ نہیں تھا, سب کچھ اجڑ گیا. فون آ رہے تھے ہمیں, کھانے کو کچھ نہیں. اور سردی کا موسم, الحمدللہ 3 ٹرک بھرے خوراک کے ہم نے پیک بھیجے اور وہاں پہنچے. مجھے اطلاع آئی 12 بجے وہاں پہنچے اور لوگوں کو تقسیم لوٹ مار. میں نے کہا لوٹنے تو کوئی بات نہیں, جس کے ہاتھ آئے بچ تو جائے. اور خیمے بھی ادھر ادھر سے کر کے بھجوائے. پھر دوسرے دن مجھے خیال آیا, ہم خیر خواہ ہیں آپ. دوسرے دن مجھے خیال آیا کہ اس علاقے میں ہندو رہتے ہیں, ہمارے بڑگرام میں ہندو. تو میں نے کہا وہ تو بھی تو انسان ہیں, ان کو بھی تو خوراک چاہیے. ہم نے مسلمانوں کو تو کر دیا, ان کا کیا بنے گا. تو میرے ایک دوست ہیں, ان کو میں نے فون کیا. میں نے کہا بھائی وہ ہندوؤں کا کیا حال ہے. انہوں نے کہا یہ تو حالات اتنے ابتر ہیں, پتہ نہیں لگ رہا کون کہاں ہے, لیکن میں تلاش کرتا ہوں. تلاش کر کے تو پتہ چلا کہ وہ ہندو جو ہیں وہ حسن عبدال آئے تھے گردوارے میں پناہ لی. انہوں نے ان سے رابطہ کیا. میں نے کہا ان سے رابطہ کرو, ان کو کہو تمہیں کوئی چیز چاہیے ہماری
اتنی بڑی عیدگاہ ہے اور وہ اللہ کے فضل سے خیموں سے اور راشن سے گھی آٹا چاول ہر چیز سے بھری ہوئی تھی. لوگ دڑا دڑ لا رہے تھے, پیسے بھی لا رہے تھے, ہر طرح ہم گاڑیاں دی اور ہم بیچتے رہے, کشمیر بھی جگہ جگہ. خیر وہ پھر ایسا ہوا کہ ان کا رابطہ ہو گیا. کیا بات ہے؟ انہوں نے میرا کہا کہ وہ آپ سے بات رابطہ کرنا چاہتا ہے. ان کا مجھے ہندو کا فون آیا, مجھے جانتا تھا ایبانا. میں نے کہا کیا بات ہے؟ میں نے کہا پہلے تو معافی چاہتا ہوں, تاخیر ہو گئی ہے. ہمیں پہلے دن جس طرح اور مسلمانوں کے ساتھ ہم نے پڑھی ہیں, انہوں نے کہا ہم آ رہے ہیں آپ کے پاس. حسن عبدال سے وہ آئے, عصر کو پہنچے. میں نے کمرے میں ان کو بٹھایا اور میں نے علماء سے مشورہ کیا تو ہندو ان کا روزہ نہیں ہے تو ان کو چلو ہم کچھ کھانے کو دیں. ان کا ضرور دینا چاہیے. ہم نے اندر بوتلیں بھجوائی تاکہ یہ پیئیں پوئیں اور دروازہ بند کیا. ہم نے پھر افطار کیا. افطار کے بعد میں فوراً نماز پڑھ کے جب ان کے پاس گیا تو بوتلیں اسی طرح پڑی تھی. میں نے کہا آپ نے پیا نہیں کیا؟ کہا جی آپ لوگوں کا روزہ تھا, ہمیں شرم آ رہی, شرم آ رہی. پھر میں نے کہا آؤ آپ کو کیا چاہیے؟ پھر انہوں نے کہا ہمیں خیمے چاہیے. پھر آتے رہے جاتے رہے. میں یہ بتانا چاہتا ہوں ہم انسانیت کے خیر خواہ ہیں ملا, اللہ کا شکر ہے. اور پھر انہوں نے اسلام آباد میں صحافیوں نے تمام امدادی کام کرنے والے تنظیموں کو بلایا تھا. ان میں مجھے بھی بلایا, وہ ہندو بھی آیا, اس نے تقریر کی, عالمی میڈیا وہاں موجود تھی اور اس نے کہا میں اسلام کو بھی سلام کرتا ہوں, ان ملاؤں کو بھی سلام کرتا ہوں. ہم خیر خواہ ہیں اور الحمدللہ یہ نہیں کہ ہم موذی نے حرکت کی ہے تو سارے ہندو موذی ہو گئے. نہیں, ہمارے ملک میں رہتے ہیں. ہاں وہ مسلمان ہوتے ہیں تو ان کے راستے میں رکاوٹ نہ بنو, کل قیامت میں تم سے پوچھو گی. جبر نہیں ہے, لیکن ایک آدمی خود وہ اپنے مذہب کو سمجھ گیا کہ یہ مذہب میرا کچھ نہیں ہے. اسلام تو پھیلنے کے لیے آیا ہے. وہ گورے نے نیوزی لینڈ میں حملہ کیا اسلام مٹانے کے لیے کہ مسجدوں کے دروازے بند ہو جائیں گے, کوئی نماز نہیں پڑھے گا. آج الحمدللہ وہاں کی پوری قوم, وزیر اعظمہ, میں اس کو بھی سلام کرتا ہوں, جیسے عجیب خاتون ہے. انہوں نے کائنات میں اللہ اس کو ایمان دے دے, اس نے ممکن ہے اللہ اسے ایمان کی دولت دے دے, اس کا کردار چل رہا ہے. آج مجھے حضرات نے بتایا ہے کہ تقریباً 5,000 سے زیادہ لوگ مسلمان ہو گئے. وہ مسجد جس کے بارے میں یہ تھا 50,000, ابھی دیکھو اسلام پھیلنے کے لیے آیا ہے. لیکن یہاں ہمارے یہ ہم پر آگ برسا رہے ہیں. ان کو یہ مت دو, ان کو چندے مت دو, ان کو مت دو. تم نے نہیں دیے تو کون سا فرق پڑا؟ کیا ہمارے مدرسے بند ہو گئے؟ پرویز صاحب نے, ہم انہیں کہتے بھی تھے کہ آپ جس منصب پر ایسی باتیں مت کرو. ان وہ جوش میں تھا, باہر سے ان کو باقاعدہ ہدایات ملتی ہیں, وہ نہیں دیکھتے کہ اللہ کی ہدایت کیا ہے, حضور صاحب کی. تو انہوں نے کہا ہم مدرسوں کو ختم, ماڈل مدرسے بھی 3 بنائے, وہ نہیں چل سکے. اعجاز الحق ہمارا پڑوسی ہے, وزیر تھا یہ. تو خیر اس وقت ہمارے 5-6 ہزار مدرسے تھے اور آج 30,000 مدرسے. کبیروالا میں گئے, جلسہ تھا 2 سال پہلے. محتمم صاحب نے کہا ہماری کھالیں بند کر دی. میں نے کہا آپ پرواہ نہ کریں. میں نے کہا اوہ اللہ کے بندو, یہ شہزادے تمہیں اس مدرسے نے دیے ہیں اور یہ تو تقریباً 60-70 لاکھ روپے چندہ ہوا. میں نے کہا بند کرو اور کھالے تاسو آخلائے, تاسو پیسے گزارا ہوشی, 5 سگریٹ ہوشی, من پرید ہے. ہمیں چھوڑ دو, ہماری عزتیں مت بناؤ. ہماری عزت یہ ہے, میں ناراض بھی ہوتا ہوں, یہ گلپاشیاں ہر دن ہم پر ہو رہی ہیں, میں نہیں خوش ہوتا, لیکن ان کا دل ہے. تم پر پتھر برساتے ہیں, گدے انڈے مارتے ہیں.
ہوش میں آؤ، آپ بھی ہوش میں آؤ. علماء بڑی قربانی کر رہے ہیں. بعض دفعہ رونا آتا ہے. گزشتہ مہینے میں بنیر گیا، وہاں میرے مرید ہیں نوجوان عالم، پڑھتے پڑھتے ان کو شوق ہو گیا کہ ہم اللہ کا دین پڑھائیں گے، لوگوں کو دین ملے، قوم دیندار ہو جائے. 5-6 نوجوان مل کے انہوں نے مجھے کہا ہم مدرسہ بنا رہے ہیں، آپ افتتاح کریں. میں نے کہا زمین ہے، کہا قبرستان کے پاس چھوٹی سی جگہ ہے، وہاں ہم ایک چبوترا بنایا ہے، آپ چلیں افتتاح کریں. میں چلا گیا، واقعی چبوترا تھا. چبوترا تنگ تو نہیں ہوئے بھائی؟ ہاں، میں انشاءاللہ سمیٹ رہا ہوں. تو چبوترا بنایا ہوا تھا گھاس کا، اور نیچے وہ بیٹھ کے ہم نے افتتاح کیا. پھر اس دفعہ میں گیا، اس دفعہ 50 بچے وہاں حافظ بنے. 50 کتنے بچے؟ 50. اور اب وہ جھونپڑا آہستہ قوم کو بھی سمجھ آ جاتی ہے، تو پھر وہ بھی کہتے ہیں ملا کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے. اسی لیے آپ کو بلایا کہ آپ کو دکھائیں، اس مفتی صاحب کے ساتھ تعاون کرو. وہ مسجد تنگ ہے اس لیے یہاں آپ کو یہ کیا. کوئی کھلی جگہ لے کے دو. امیر لوگ یہ کیا کریں گے؟ وہاں ناچ گھر بنائیں گے. مفتی صاحب کیا بنائیں گے؟ مسجد، مدرسہ، آپ کے بچوں کے لیے خیر کا ذریعہ. تو سنا ہے میں نے مفتی صاحب نے کوئی جگہ روک لی ہے اور 680 روپے فٹ، اور ان بیچاروں کے پاس جتنے تھے ان کو دے دیے ہیں اور باقی وہ کرنے ہیں. تو کیا خیال ہے، یہ میں درخواست دوں حکومت والوں کو کہ یہ پیسے دو؟ ہاں، وہ تو پہلے ہی کہتے ہیں ختم کرو. یہ کون کرے گا یہ خدمت؟ ہاں، کرو گے؟ تو میں بنیر گیا. اس دفعہ ابھی انہوں نے کہا جی تم آ جاؤ. میں نے وقت نکالا ان کے لیے، خاص نکالا. بچے کام کرتے ہیں اور مجھے پتہ ہے ان کے پاس کھانے کو بھی اتنا کچھ نہیں ہوتا. جب آتے ہیں میں چپکے سے کرایہ بھی پیش کر دیتا ہوں، اوروں کو نہیں دیتا، ان کو دے دیتا ہوں. چلو میں گیا، وہ 50 بچے اس طرح بیٹھے ہوئے، شہزادے، عجیب منظر. لوگ پھولوں کے ہار اور وہ لے کے آئے ہوئے ہیں، اب بچوں کو ڈالیں گے. منظر دیکھ کے مجھے بڑی خوشی ہوئی. تو میں نے آہستہ سے پوچھا، میں نے کہا تنخواہ کا کیا حال ہے؟ ملک صاحب کہنے لگے کہ 7 مہینے ہو گئے کوئی تنخواہ نہیں. 7 مہینے اور کوئی ہنگامہ نہیں. مجھے کہتے آپ یہاں نہ آئے، ہم نہیں پڑھاتے، ہم جا کے مزدوری کریں گے. ہم یہ 7 مہینے تنخواہ نہیں، اور مسکراتے چہرے سے قوم کو نہیں کہا بچوں کو لے جاؤ. ہمیں حکومت والے بھی نہیں خدمت کرتے، تم بھی نہیں، کوئی نہیں. میں نے جب یہ سنا مجھے رونا آ گیا. خوشی بھی ہوئی، دکھ بھی ہوا. خوشی اس بات کی ہوئی کہ آج ملا قربانی کے لیے آج بھی صحابہ کا جذبہ رکھتا ہے. صفحہ شریفہ میں صحابہ فاقے کرتے تھے، بھوک سے نڈال گر جاتے تھے، لیکن وہ دروازہ نہیں چھوڑا. اگر وہ چھوڑ جاتے آج ہم دیندار نہ ہوتے. انہوں نے فقر فاقے کیے، اللہ کے ہاں مقام پایا، اور آج پوری دنیا میں دین چمک رہا ہے. تو خوشی تو بہت ہوئی، تو غصہ بھی آیا. پھر میں پٹھان آدمی، میں نے ان پٹھانوں کو کہا ہو تم کیسے پٹھان، یہ دیکھو 7 مہینے ہو گئے یا تنخواہ نہیں. تو وہ کہتے ہیں، جڑا پنجابی میں کہتے ہیں جڑا بولے وہ بوا کھولے، جو بولے ہوئے دروازہ کھولے. تو میں نے کہا بتاؤ تمہاری تنخواہ کتنے استاد؟ 13. تنخواہ کتنی؟ 70,000. 13. اور پرائمری ماسٹر کی کتنی ہے؟ ادھر کتنی؟ ایک ایک آدمی کی تنخواہ اتنی ہے، اور یہاں 13 استاد، اور وہ بھی تنخواہ نہیں ہے 7 مہینے سے. تو میں نے کہا کتنے کا؟ 70,000 روپے. میں نے کہا انشاءاللہ 70,000 روپے تو میں ایک تنخواہ آپ کو دوں. الحمدللہ میں نے بھجوا دی. اللہ نے انتظام کر لیا، اللہ غنی ہے. وہ میں نے بھجوا دی. تو پھر ڈانٹا میں نے پٹھانوں کو. آپ کو بھی ڈانٹو تو ناراض نہ ہونا، ہاں برداشت کرو. وہ تھے سارے پٹھان، آپ میں پنجابی بھی ہیں، سندھی بھی ہیں، بلوچی بھائی، سب ہمارے بھائی ہو. یہ نفرتیں ختم کرو، یہ غیروں کے اشارے ہیں.
مت کرو. پیار سے صحابہ کرام میں سب تھے. اور او بلال، حضرت بلال، عرب تو بہت فخر والی قوم تھی، لیکن حضرت بلال وہ ایک غلام در غلام بندے، کوئی ان کا خاندان نہیں تھا، رنگ مبارک بھی کالا تھا، دولت پیسہ بھی کوئی نہیں. لیکن سنو بلوچستان کے لوگوں، جب حضرت بلال آتے تو صاحب ابو بکر، عمر، عثمان جیسے جلیل القدر خاندانی لوگ، قوم کے بڑے آگے سے کھڑے ہو جاتے تھے. جا سیدنا، ہمارے سردار، محبتیں پیدا کرو، مزے کرو. دشمنی سے کچھ نہیں بنتا. الفت، محبت، اکرام. پھر خاص کر مسلمان، وہ تو جسد واحد ہے. ہمارے سارے رشتے قیامت میں ٹوٹ جائیں گے، لیکن اسلام کا رشتہ نہیں ٹوٹے گا. جنت میں بھی ہم انشاءاللہ اسی طرح اکٹھے ہوں گے انشاءاللہ. تو ایک پٹھان اٹھا